آج اسلام کے ماننے والے، اسلام کا دم بھرنے والے، اسلام کا پرچم اٹھانے والے کس طرح سے مذہب اسلام کو کمزور کر رہے ہیں. اور یہی وجہ، یہی سبب ہے. یہ طوفان کوئی ایک دو دن میں نہیں ہمارے سروں پہ منڈرا رہا ہے، اس پہ صدیاں کھپا دی گئی ہیں، نسلیں اس پر کھپائی گئی ہیں، تب آج یہ طوفان ہماری سروں پہ ہے. ایک کو لے گئے، دوسرے کا نمبر ہے، تیسرے کے لیے باتیں ہیں. آپ اخبارات وغیرہ بھی دیکھا کریں، خبریں رکھا کریں، آپ پڑھا کریں. آپ ایک دوسرے کی مخبری تو خوب کرتے ہیں، کون فلانا کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا ہے، اس حوالے سے آپ کو مکمل علم ہوتا ہے. ذرا سے اوروں کا بھی جائزہ لیا کریں کہ تمہارے اوپر آفتیں کیسے کیسے ہیں اور تم کس خواب غفلت میں ہو، کس خواب غفلت میں ہو. آج اللہ تعالیٰ نے دولت جیسی نعمت آپ کو دے دی ہے تو آپ بالکل مغرور ہیں. اللہ تعالیٰ نے قوت، جسمانی قوت جیسی دولت آپ کو دے دی ہے تو آپ بالکل گھمنڈ میں چور اور بدمست ہاتھیوں کی طرح آپ رویہ اپنا رکھے ہیں. آپ کی مسجدیں ویران ہیں، آپ کے مدرسے ویران ہوتے جا رہے ہیں. آپ کے علماء جو مقتدر علماء تھے، باعزت اہل علم تھے، ایک ایک کر کے اٹھتے چلے جا رہے ہیں. جاہلوں کو ہمارے سروں پہ مسلط کیا جا رہا ہے. علم رفتہ رفتہ اٹھ رہا ہے، تعظیم ختم ہو رہی ہے، ادب کوئی ملحوظ رہ نہیں گیا ہے، دین پہ عمل کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. آج ہفتے میں ایک دن مسلمان نظر آتے ہیں، ہفتے میں ایک دن مسلمان نظر آتے ہیں. شیطانیت کا دور دورہ ہے، یوں سمجھا جائے کہ ابلیسیت کا دور دورہ ہے. عزیز ساتھیوں، آج ہمارا حالات بد سے بدتر ہیں. درود پاک کا نذرانہ پیش کریں، آخری جملہ رکھ کر کے بات ختم کیا جائے. اللہم صلی علی سیدنا نبینا و مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آج اسلام کی تعلیمات پہ اگر آپ بات کریں، ہزاروں گالیاں ملتی ہیں. قرآن، اللہ اور رسول کے ارشادات کو اگر آپ کے بیچ میں بتایا جائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے تو ہزاروں رسیاں آپ کے پیر میں ڈالی جائیں گی، کہیں سے بھی آپ کو ذلیل کرنے کے لیے راستے نکالے جائیں گے. لیکن یاد رکھیں، اللہ نے قرآن میں فرمایا وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. ایمان رکھو اس چیز پر، کامل ایمان رکھو. کوئی تمہیں ذلیل نہیں کر سکتا اس وقت تک جب تک تمہارا رب نہیں چاہے گا، اور کوئی تمہیں اس وقت تک عزت بھی نہیں دے سکتا جب تک تمہارا رب نہ چاہے. جس دن تم اس درجے پر پہنچ جاؤ گے، تمہاری جینے دنیا میں آنے کی تاریخ متعین ہے، مرنے کی تاریخ متعین ہے، تمہاری روزی دنیا میں آنے سے پہلے فکس کر دی گئی، تمہارا ہر معاملہ پہلے ہی سے سیٹل ہے، پہلے سے ترتیب پا گیا ہے. فکر کس چیز کی ہے؟ لیکن نہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں دولتیں دی ہیں تو ہمیں خرافات کرنا ہے، ہمیں دین کا مذاق بنانا ہے، ہمیں دین کو ذلیل کرنا ہے. معاذ اللہ، استغفر اللہ. دین کو کس طرح سے رسوا کیا جاتا ہے سنیں. ہم نے اپنے بزرگوں کا قول پڑھا ہے، جب بھی تم کوئی اچھا کام کرنا چاہو تو اللہ کے ذکر سے اچھے کاموں کا آغاز کرو. اچھے کاموں سے یعنی تلاوت قرآن سے اپنے اچھے کاموں کا آغاز کرو. مومن کا کوئی کام برا نہیں ہونا چاہیے. لیکن آج دور حاضر میں پیسوں کی وجہ سے، فقط پیسوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے دولتیں دے دی ہیں تو آج ان دولتوں کو اس طرح سے غلط استعمال کیا جا رہا ہے. یاد رکھیں، میدان قیامت میں جب گھسیٹ کر کے لایا جائے گا اور درے گریں گے اور پوچھا جائے گا اللہ نے تمہیں اسی لیے یہ دولت دی تھی کہ تم اس کی رضا کے خلاف استعمال کرو. بتاؤ کیا جواب ہوگا تمہارے پاس؟ کہو گے کہ میرے پڑوسی نے اتنا کیا تھا ہنگامہ، اس لیے میں اسے پڑھ کر کے ہنگامہ میں نے کیا. میرے عزیز ساتھیوں، یاد رکھو، ہمارا کام ہے کہ ہم اپنے کلیجوں کو جلا کر کے آپ کے لیے مسئلے راہ تیار کر سکوں. اس لیے میں چیختا ہوں اور آپ کی گالیوں کا نشانہ بھی بنتا ہوں. مجھے فرق یہ نہیں پڑتا کہ آپ مجھے گالی دیں گے یا گالی دیتے ہیں، مجھے دھتکارتے ہیں یا اپناتے ہیں. مجھے فرق اس بات سے ہے کہ آپ اہل سنت و جماعت ہیں. مجھے درد اس چیز کا ہے کہ آپ مذہب اہل سنت و جماعت پہ آپ کے آبا و اجداد قائم
ہے آپ کو بھی اسی پہ رہنا چاہیے. ہمارے بزرگان دین کی جو تعلیم ہے ہمیں وہ اپنانی چاہیے اور اسی میں ہماری زندگی ہے. آپ اپنے بزرگوں کے نقش قدم سے ہٹیں گے, ظالم تمہارے سر پہ مسلط کیا جائے گا. آپ اللہ رسول کے احکام کے خلاف جیسے چلیں گے, ظالم تمہارے سر پہ کھڑا کر دیا جائے گا اور وہ چابک لے کر کے تمہارے سر پہ کھڑا ہوگا, پھر تمہیں مار مار کر کے کفر تم سے بنوائے گا اور ظلم تمہارے اوپر ڈھائے گا. کیا آپ نے دیکھا نہیں ابھی پڑوسی ملک جو گزشتہ سالوں میں سمندروں میں بہتی ہوئی لاشیں ہم لوگوں نے دیکھا تھا, ایسے ہی کوئی عذاب یا ابتلا نہیں ہوتی ہے, کارن موجود ہوتا ہے, وجہ موجود ہوتی ہے. مزید اور بھی چیزیں دیکھی جا سکتی ہیں سمجھنے کے لیے کیوں ایسا ہو رہا ہے. آپ نے کبھی فکر کیا, کبھی سوچا؟ حالانکہ حال یہ ہے کہ جس نبی کی امتی ہمیں بننے کا شرف ملا ہے نا, ان کے ہوتے ہوئے ہم تکلیف سے گزرے, یہ ممکن نہیں ہے, یہ ممکن نہیں ہے. لیکن اس نبی کے امتی بنے تو صحیح پہلے. ہمارے بزرگان دین نے کہا کہ تلاوت قرآن سے اچھے کاموں کا آغاز کیا جائے. آج یہاں ہلدی چندن میں پھنسے پڑے ہیں جناب والا, ناچ گانے میں پھنسے پڑے ہوئے ہیں. اچھے کاموں کا آغاز ہر خرافات سے. مسلمان صرف کسی بھی گاؤں کا آپ جائزہ لے لیں, ہمارے اس گاؤں والے یہ نہ سمجھے کہ ہم سے کہہ رہے ہیں, یہ جمعے کا بیان ہے تو تمام عامت المسلمین کے لیے ہے. کسی بھی گاؤں کا جائزہ لے لیں, اہل ثروت مالدار اگر ہیں, اللہ تعالیٰ نے بے تحاشا دولتیں دے دی تو سب سے پہلے خرافات کروائیں گے. اللہ رسول کے حکام کو ترک کر کے بالائے طاق رکھ کر, اب ان سے بڑا کون ہو سکتا ہے؟